السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ ایک مرتبہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک نے ایک اللہ کے ولی سے پوچھا کہ مرنے سے ڈر کیوں لگتا ہے۔ ان اللہ کے ولی کا جواب سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بڑا ہی نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، حضرت مرنے سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اللہ کے ولی نے جواب دیا، اس لیے کہ تم نے دنیا کو آباد کیا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے، تو آبادی سے ویرانے میں جانے کو آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ اس کا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں آبادی سے ویرانے میں جاؤں۔ تمہاری دنیا تو آباد ہے لیکن آخرت تمہاری برباد ہے، اس لیے تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اگر تمہاری آخرت آباد ہوتی تو تمہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ پوچھا، یہ بتائیے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کس طرح سے پیش ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیک ہے، جس نے دنیا میں اللہ کی عبادت و ریاضت کی، اپنے رب کو راضی کیا ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوگا جیسے کوئی گم شدہ آدمی اپنے گھر واپس لوٹے تو اپنے گھر والوں سے کتنی خوشی خوشی ملتا ہے۔ اسی طرح سے نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ گناہگار اس انداز میں حاضر ہوگا جیسے کوئی غلام اپنے مالک کو چھوڑ کر کے دھوکہ دے کر کے بھاگ جائے، اس کو پکڑ کر کے لایا جائے تو وہ کانپتا ہوا، ڈرتا ہوا، سہما ہوا وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یہی حال گناہگار کا ہوگا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت۔ ناظرین اکرام، بتانے کا مقصد یہ ہے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ اگر آپ صحیح معنی میں اپنے آخرت کی فکر کر رہے ہیں تو پھر مرنے سے انسان کو ڈر نہیں لگتا ہے۔ ڈر لگے تب بھی مرنا ہے، نہ ڈر لگے تب بھی مرنا ہے، بہرحال مرنا ہے۔ تو جب آپ کو پتا ہے مرنا ہے تو پھر وہاں کی تیاری بھی ضرور کرنا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی زندگی کا حساب لگایا، جب اس کے دل میں خوف الہی پیدا ہوا تو اس کی زندگی کے 60 سال ایسے نکلے کہ جو اس کے اوپر شریعت لاگو تھی، 60 سال۔ اب اس نے 60 سال کا حساب لگایا تو 21,500 دن بیٹھ رہے تھے۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں نے ایک دن میں ایک گناہ بھی کیا ہوگا، اگر ایک دن میں میں نے ایک گناہ بھی کیا ہوگا تب بھی میرے نامہ اعمال میں 21,000 گناہ ہوں گے، اور میں نے تو نہ جانے ایک ایک دن میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ ناظرین اکرام، وہ اسی خیال میں، اسی سوچ و فکر میں، اسی پریشانی کے عالم میں خوف الہی اس کے دل میں ایسا گھر کر گیا کہ اب وہ اپنی زندگی کا حساب و کتاب لگا رہا ہے۔ خوف الہی اس کے دل میں ایسا بیٹھا کہ اسی عالم میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا کہ ہماری عمر کتنی آ چکی ہے، بالغ ہونے کے بعد سے آج تک ہماری عمر کتنی ہو گئی، کتنے سال گزر گئے، ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی رب کی نافرمانی کی ہے، کتنے غریبوں کا دل دکایا ہے، ہم نے کتنی نمازوں کو چھوڑا ہے۔ نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ کر کے ہماری روح قبض کر لے اور ہماری دنیا یہیں پر رکھی کی رکھی رہ جائے۔ آپ اگر تنہائی میں بیٹھ کر کے عرق ندامت و شرمندگی میں غرق ہو کر اپنے گناہوں کا حساب لگائیں اور اپنی زندگی کا آپ جائزہ لیں، اپنی گزری ہوئی زندگی کے حالات کے بارے میں سوچیں کہ آخر میری زندگی کس طرح سے گزری ہے، مجھے امید ہے نہ جانے کتنے لوگ توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور وہ یہ سوچیں گے ہم آئندہ شریعت کے حساب سے زندگی گزاریں گے، جو گزر گئی اس کی بھی بھرپائی کرنے کی کوشش کریں گے، نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کریں گے، لیکن اب انشاءاللہ آگے نماز ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب انسان یہ سوچ لے کہ مجھے مرنا ہے، اور یقیناً مرنا ہے۔ جب انسان یہ سوچ لے کہ جو ہے مجھے ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے، اور جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی زندگی کے حالات کا جائزہ لے تو بڑے سے بڑے گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔
انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔